اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں المرء بے ایمان ہی، آدمی کی قیمت اس کے ایمان سے ہے۔ کیا بات ہے! المرء بے ایمان ہی، آدمی کی قیمت، آدمی کی ارزش، آدمی کا وقار اور اہمیت اس کے ایمان سے ہے۔ اور پھر اگلی حدیث سنیے جناب، لا زادہ کالتقوی، سفر آخرت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری سے بہتر کوئی زاد راہ نہیں۔ لا زادہ کالتقوی، سفر آخرت کے لیے تقوی اور پرہیزگاری سے بہتر کوئی زاد راہ نہیں ہے۔ بیس مبادی اور نحو میں سوال نمبر جو ہمارا چل رہا تھا عزیزو 227 یہ تھا، اور سوال جو ہے نا مطلب ہے اس کا جواب رہ گیا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا۔ حالا دوبارہ تھوڑا خلاصہ بیان کر کے آ گیا تو آپ کی خدمت میں سوال کیا تھا کہ حل یرفع افعل التفضیل اسما ظاہرا، کیا افعل تفضیل اسم ظاہر کو رفع دیتا ہے؟ جواب عرض کیا تھا آپ عزیزوں کی خدمت میں کہ افعل التفضیل اسم ظاہر کو رفع دیتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ تھی کہ افعل التفضیل صفت ہو اسم جنس کی یا خبر ہو اسم جنس کی۔ نمبر 2، اس سے پہلے افعل التفضیل سے پہلے نفی نہیں یا استفہام انکاری ہو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ افعل التفضیل کا مرفوع اجنبی ہو موصوف کی نسبت، اور مفضل ہو خود اپنے اوپر 2 اعتباروں سے، یعنی مفضل بھی ہو اور مفضل علیہ بھی ہو۔ مثال یہ دی تھی ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، یاد ہے آپ کو؟ محل شاہد ہمارا آسن تھا، افعل التفضیل اس نے اس میں ظاہر کو رفع دیا، الکحل کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جناب علی یہاں ہے افعل التفضیل نے اس میں ظاہر الکحل کو رفع دیا، اور وہ شرطیں یہاں آپ کو کر کے دکھائی تھی کہ یہاں آسن و صفت بن رہا ہے نا، پہلی شرط یہ صفت ہو اس میں جنس کی، آسن صفت ہے رجلان کی، اور اس سے پہلے نفی نہیں ہو، یہاں نفی ہے ما پہلے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس افعل و تفضیل کا جو مرفوع ہے یعنی الکحل ہے، یہ جناب علی کیا ہے؟ موصوف کی نسبت اجنبی ہے، رجلان کی نسبت یہ اجنبی ہے، اور مفضل بھی ہے، مفضل علیہ بھی ہے۔ الکحل منہ فی عین زید، یعنی یہی سرما کو خود سرمے پر فضیلت دی گئی ہے، جو زید کی آنکھ میں سرما ہے بتایا تھا اس کو فضیلت دی گئی جو دوسروں کی آنکھوں میں ہے، یعنی زید کی آنکھ والا سرما زیادہ بہتر تھا، فضیلت دی گئی اس کو، تو یہ کحل مفضل بھی ہوا اور مفضل علیہ بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بحث رابط دینے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، بحث ہماری آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِيهِ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ خَبَرًا، اسی بات پر قیاس کرو اس مورد کو بھی جس میں افعل التفضیل خبر بن رہا ہے۔ یعنی پہلے جو پڑھی ہے نا وہ یہ تھی کہ افعل التفضیل صفت تھی اسم جنس کے لیے، اب افعل التفضیل خبر ہو اسم جنس کی، تو اس کو آگے آج سے ہم یہاں یہ پڑھیں گے کہ افعل التفضیل جب کیا شابس بن رہی ہو، خبر واقع ہو رہی ہو، عبارت تھوڑی ناقص ہے، ٹھیک ہے،
جو پہلی مثال دی ہے اس پہلی حلف الناس رجل احق بالحمد منہ بمحسن لا یمن میں بھی کیا ہے؟ احق کو جو ہے یہ پھر بھی نا صفتی بن رہی ہے، رجل کی اس مثال میں بھی صفتی بن رہی ہے، خبر واقع نہیں ہو رہی ہے۔ مثال تھوڑی جو ہے نا یہ بھی پہلے کی طرح، البتہ یہاں حل آیا ہے استفہام انکاری کے ساتھ دی ہے، پہلے نفی نہیں ہے، استفہام انکاری کے ساتھ ہے۔ لیکن جو بات بتانے والی ہے اس عبارت میں تھوڑا سا آپ کو لگ جائے گا، شک پڑے گا جب پڑھ رہے ہوں گے کہ یہاں افعل و تفضیل خبر ہو، لیکن جو مثال دی تو پھر مثال اسی صفت کی دے دی ہے کہ جہاں افعل و تفضیل صفت واقع ہو اس میں جنس کی، اور پھر اس کے بعد جو اگلی مثال ہے خبر وہاں واقع ہوا ہے، خبر والی مثال اگلی بنتی ہے لا یکن غیرک احب الیہ الخیر منہ الیک، یہاں احب لا یکن کی خبر ہے، یہ مثال ٹھیک ہے لیکن پہلی دوبارہ صفت کی دے دی ہے میرا آقا جان، توجہ رکھنا اس مطلب پہ، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں افعل التفضیل اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ جو بیان ہوئی، اسی پر قیاس کرو، اس افعل التفضیل کو اسی اس مورد کو بھی اس مطلب پہلے والے پر قیاس کرو اس مورد کو بھی جس میں افعل و تفضیل خبر واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حلف الناس رجل احق بالحمد منہ بمحسن لا یمن میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ مثال خبر کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظاہر عبارت کہہ رہی ہے خبر ہو، وہ اگلی بنتی ہے، یہ پھر صفت کی دے دی ہے، لیکن حال استفہام انکاری ساتھ لگا کے دی ہے، ٹھیک ہے، خلاصہ صفت کی ہے حلف الناس رجل احق بالحمد منہ بمحسن لا یمن، ٹھیک ہے، یہاں جناب دیکھ لو احق کو افعل و تفضیل ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس میں ظاہر کو رفع دیا ہے، الحمد کو اس میں ظاہر کو رفع دیا ہے، اور یہ جناب علی اس سے پہلے نفی نہیں استفہام ہو، یہاں استفہام بھی اس پر مقدم ہے، ٹھیک ہے، اور جو الحمد ہے تیسری شرط الحمد وہ مفضل بھی ہے اور مفضل علیہ بھی ہے، ٹھیک ہے میرے آقا جان، ترجمہ میں آپ کی خدمت میں بعد میں کروں گا۔ یا جناب علی کیا ہو، یا اس سے پہلے کیا واقع ہو رہی ہو، نہیں تقدم نہیں واقع ہو، لا یکن غیرک احب الیہ الخیر منہ، یہاں افعل و تفضیل خبر واقع ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، احب جو ہے یہ لا یکن کی کیا ہے خبر ہے، اور احب افعل تفضیل ہے، اس میں ظاہر کو رفع دے، وہ کہاں گیا جی الخیر، اس میں مطلب ہے یہ فاعل الخیر ہے جو کہ ظاہر ہے، احب نے اس کو رفع دیا ہے، اور یہاں احب جو ہے خبر بھی واقع ہو رہا ہے لا یکن کی، اور اس سے پہلے جو ہے لا نہیں بھی مقدم ہوا ہے، اور جو الخیر ہے یہ مفضل بھی ہے اور مفضل علیہ بھی ہے، وہ ساری باتیں نا اس جگہ پہ مثال پہ فٹ آپ نے کرنی ہیں، ٹھیک ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں، توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ ما وقع فیہ افعل التفضیل خبراً، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ، ذَلِكَ کا اشارہ یہی پہلے والا مطلب ہے جو ابھی تک پڑھا پہلے، اس مطلب پر وَقِسْ قیاس کرو، کس کو، ما اس مورد کو، ٹھیک ہے، وقع فی افعل التفضیل خبراً جس میں افعل التفضیل خبر واقع ہوا ہے، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ اسی پہلے والے مطلب پر قیاس کرو، ما وقع فی افعل التفضیل خبراً، ما اس مورد کو بھی وقع فی ہے جس میں افعل التفضیل خبر واقع ہوا ہے، نحو حلف الناس رجل احق بالحمد منہ بمحسن لا یمن،
یہاں بھی یہ خبر کی مثال نہیں ہے، عبارت تھوڑی ناقص ہے نا، میں کیا کروں، خبر کی یہ مثال نہیں، یہ مثال پھر اسی کی دے دی ہے کہ جہاں افعل و تفضیل صفت بن رہا ہے. دیکھو نا، حل فی الناس رجل احق بالحمد منہ بمحسن، احق کو افعل و تفضیل فاعل ظاہر الحمد کو رفع دیا ہے. اس سے پہلے افعل و تفضیل سے پہلے استفہام ہے، البتہ استفہام انکاری ہے، ٹھیک ہے، اور حمد جو ہے مفضل بھی ہے، مفضل علیہ بھی ہے. دیکھو نا، حل فی الناس رجل، کیا لوگوں میں مرد ہے، احق کو بالحمد منہ بمحسن لا یمن، کہ حمد اور ستائش کے وہ زیادہ لائق ہو، بے محسن اس احسان کرنے والے سے، لا یمن جو احسان نہیں جتاتا. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ محسن جو احسان کر کے احسان نہیں جتاتا، وہ جو ستائش کے لائق ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ ستائش کے لائق ہے اس سے جو مطلب اس طرح کا نہیں ہے. تو حمد کو مفضل بھی ہے، مفضل علیہ بھی ہے. حمد کو فضیلت دی گئی ہے بھلا کس پر، اس محسن احسان کرنے والے پر. وہ محسن احسان کرنے والا فضیلت رکھتا ہے جو احسان نہیں جتاتا اس پر جو مثلا اس طرح کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، او تقدمہ نہیون، تقدمہ یا افعل و تفضیل سے پہلے کیا ہو، نہیں ہو نہ، لا یکن غیرک احب الیہ الخیر منہ الیک. یہاں نا میرے بچے عزیزو، افعل و تفضیل نا خبر واقع ہوا ہے، یہ مثال فٹ ہے. لا یکن کی یہ احبہ کیا ہے، خبر ہے، اور احبہ جو افعل و تفضیل ہے ظاہر کو رفع دیا ہے. الخیر جو ہے یہ فاعل ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے، اس کو اس نے رفع دیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ خیر مفضل بھی ہے، مفضل علیہ بھی ہے. معنی یہ بنتا ہے لا یکن غیرک، آپ کے علاوہ نہ ہو، آپ کے علاوہ نہ ہو، احب الیہ الخیر منہ الیک، کہ خیر اس کی نظر میں زیادہ محبوب ہو، منہ الیک آپ کی نسبت. لا یکن غیرک، آپ کے علاوہ نہ ہو، احب الیہ الخیر، کہ خیر اس کی نظر میں زیادہ محبوب ہو آپ کی نسبت سے. یعنی کیا مطلب، یعنی خیر آپ کو زیادہ محبوب ہونی چاہیے دوسرے کی نسبت. ٹھیک ہے نا، یعنی خیر جو ہے نا جو آپ کے لیے ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہو، زیادہ مثلا قابل ستائش ہو جو دوسرے کے لیے. اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے جان. خلاصہ مطلب یہ ہے کہ احب جو ہے یہاں لا یکون کی خبر ہے اور افعل و تفضیل ہے. الخیر اس کا اس میں ظاہر ہے، رفع دیا اس کو، اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ تھا نا کہ نفی نہیں ہو، یہاں نہیں مقدم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اس پہ ذرا دھیان دینا. پیراگراف تھوڑا عبارت میں اتار چڑھاؤ ہے، ٹھیک ہے، امیدوار ہوں کہ آپ اس پہ غور فرمائیں گے. ٹھیک ہو میرے عزیزو، اب آ جاؤ سوال نمبر بعدی جو عرض کرنا ہے میں نے آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ بماذا یتعدی افعل التفضیل الی مفعولہ. افعل التفضیل کس چیز کے ذریعے متعدی ہوتا ہے اپنے مفعول کی طرف؟ افعل التفضیل کس چیز کے ذریعے متعدی ہوتا ہے اپنے مفعول کی طرف؟ جواب پہ توجہ دینا. جب افعل التفضیل فعل متعدی سے ہو، جب افعل التفضیل فعل متعدی سے ہو جو بذات خود متعدی ہوتا ہے، اور وہ افعل التفضیل حب پر دلالت کرے یا بغض پر دلالت کرے، یا حب اور بغض کے معنی پر دلالت کرے. افعل التفضیل معنی جیسے الکراہت اچھا نہ لگنا،
اور مطلب ہے حب کی مثال لینا چاہیں تو ارادہ کرنا، عقیدت رکھنا، یہ ہو جائے گا۔ تو جب افعل و تفضیل فعل متعدی بنفس ہی سے بنا ہو اور وہ دلالت بھی کر رہا ہو حب اور بغض پر یا ان کے معنی پر، تو لام کے ذریعے متعدی ہوگا اگر وہ کیا ہو، مفعول ہو، معنی میں مفعول ہو تو وہ لام کے ذریعے متعدی ہوگا۔ ادیا جواب اذا کا، جب افعل و تفضیل نا کس کے ذریعے متعدی ہوگا؟ لام کے ذریعے متعدی ہوگا جو معنی میں مفعول ہے، اور الا کے ذریعے افعل و تفضیل متعدی ہوگا وہ جو معنی میں فاعل ہے۔ اگر وہ معنی میں فاعل ہے تو الا کے ذریعے متعدی ہوگا، اگر مفعول ہے تو کیا؟ لام کے ذریعے متعدی ہوگا۔ دوبارہ کہوں، جب افعل و تفضیل کون سا؟ جو فعل متعدی سے بنا ہے، وہ افعل و تفضیل دلالت کرے حب پر یا بغض پر یا ان کے معنی پر، لام کے ذریعے متعدی ہوگا کس چیز کی طرف؟ جو معنی میں مفعول ہے۔ وہ چیز جو معنی میں مفعول ہے لام کے ذریعے متعدی ہوگا، معنی میں فاعل ہے تو الا کے ذریعے افعل و تفضیل متعدی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس مثال پہ دھیان دو۔ الاکلو احب للعلم من المال، یہاں میرے آقا جان دیکھو نا، احب جو افعل و تفضیل ہے یہ لام کے ذریعے نا متعدی ہوا ہے للعلم، کیونکہ علم معنی میں مفعول ہے۔ ہم یہی کہہ رہے تھے نا، افعل و تفضیل لام کے ذریعے متعدی ہوتا ہے جو معنی میں مفعول ہے، للعلم مفعول ہے معنی میں۔ اگلی مثال جی، اور معنی میں فاعل ہو تو الا کے ذریعے ہوتا ہے۔ الولد البر احب الی والدیہ من الاک، الی والدیہ یہ معنی میں فاعل ہے، یہاں احب الی کے ذریعے متعدی ہوا ہے کیونکہ والدہ معنی میں فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا مطلب ہے آغا جان آج کی اس اگلی بحث سوال کا 228 نمبر کا یہ پہلا ہمارا مطلب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، بھلا کیا کہہ دیا ہے؟ افعل و تفضیل جو فعل متعدی سے بنا ہے حب و بغض پر دلالت کرے یا ان کے معنی پر دلالت کرے تو لام کے ذریعے متعدی ہوگا اگر وہ معنی میں مفعول ہے، اور الا کے ذریعے متعدی ہوگا اگر وہ معنی میں فاعل ہے۔ ترجمہ وغیرہ کریں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ افعل و تفضیل جب دلالت کرے علم پر، افعل و تفضیل جب دلالت کرے علم پر تو با کے ذریعے متعدی ہوگا۔ زید عارف بکا وانا ادرا بہ، مان لیجیے دیکھا عارف افعل و تفضیل ہے، علم پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، با کے ذریعے متعدی ہوا ہے۔ اور تیسرا مطلب آگا جان، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جب افعل و تفضیل دلالت کرے ان کے علاوہ جو گزرے، یہ جو دو مطلب بیان کیے ہیں، ان کے غیر ما تقدم کے علاوہ افعل و تفضیل جب دلالت کرے تو لام کے ذریعے متعدی ہوگا۔ جیسے دیکھو ہوا او للعلم، او افعل و تفضیل لام کے ذریعے ہوا ہے۔ انت ارعا للعہد لام کے ذریعے ہوا ہے۔ اکتم للسر لام کے ذریعے ہوا ہے۔ اچھا جناب علی، اور چوتھا مطلب ہمارا 228 نمبر سوال کا یہ جا کے بنے گا کہ جب افعل و تفضیل فعل متعدی کا ہو، وہ فعل متعدی جو حرف جر کے ذریعے متعدی ہے، جب افعل و تفضیل ایک فعل متعدی کا ہو، وہ فعل متعدی جو حرف جر کے ذریعے متعدی ہے، فعل متعدی جو حرف جر کے ذریعے متعدی ہے، تو افعل و تفضیل بھی اسی حرف کے ذریعے متعدی ہوگا، نہ اس کے علاوہ۔ یعنی اگر افعل و تفضیل کا فعل
ٹھیک ہے، با کے ذریعے متعدی ہے تو افعل و تفضیل بھی با کے ذریعے متعدی ہوگا۔ اگر اس کا فعل جو متعدی ہوا ہے فی کے ذریعے ہے تو افعل و تفضیل بھی فی کے ذریعے متعدی ہوگا، یعنی بالکل بھی اسی سے جیسے اس کا فعل جس حرف سے اسی حرف سے افعل و تفضیل بھی متعدی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً 4 مطلب بیان ہو گئے ہیں اس سوال کے، پھر فوائد شروع ہو رہے ہیں۔ میں پہلے اس کا ترجمہ کر لوں، توجہ فرمائیے جناب۔ اذا کان افعل التفضیل من متعد بنفسه دال على حب او بغض او معناهما، اذا کان افعل التفضیل، جب افعل التفضیل من متعد بنفسه یعنی از فعل متعدی سے ہو جو بذات خود متعدی ہے، جب افعل التفضیل من متعد بنفسه فعل متعدی کا ہو جو بذات خود متعدی ہے اس سے ہو، دال علی حب و بغض، اور یہ افعل و تفضیل دلالت کرے حب پر اور بغض یا بغض پر، دشمنی بغض، او معناہما یہ ان دونوں کے معنی پر، معناہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حب اور بغض، یا ان دونوں یعنی حب اور بغض کے معنی پر دلالت کرے، نحو الکراہہ، کراہ کا مطلب یہ ہے نا کہ مطلب اچھا نہ لگنا، کراہت، یہ بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ بغض کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اور معنی حب کی یہاں مثال نہیں دی، وہ آپ بنا لیں، ارادہ، اس نے اس کا ارادہ کیا، یعنی اس کے عقیدت رکھتا ہے مثلا۔ ٹھیک ہے، اچھا توجہ، اذا کان افعل و تفضیل من متعد بنفسه دال علی حب و بغض معناہما، جواب اذا کا ادیا باللام الى ما ہوا مفعول فی المعنی و الى ما ہوا فاعل۔ ٹھیک ہے، جب افعل و تفضیل ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ ادیا باللام، لام کے ذریعے متعدی ہوگا، ادیا جواب اذا ہے، لام کے ذریعے متعدی ہوگا جب وہ معنی میں مفعول ہو، اور الہ کے ذریعے متعدی ہوگا جب وہ معنی میں فاعل ہو، نحو الآکل احب للعلم من المال، مل شاید ہمارا للعلم ہے کیونکہ یہ معنی میں مفعول ہے تو احب جو ہے لام کے ذریعے متعدی ہوا ہے، اے یحب العلم اکثر من المال، یحبو کے اندر والی ضمیر عاقل کی طرف جائے گی، یعنی عاقل علم سے زیادہ محبت کرتا ہے مال کی نسبت، یحب العلم اکثر من المال، یحبو کون؟ عاقل، عاقل علم سے زیادہ محبت کرتا ہے من المال، مال سے، فاعل۔ اچھا تو اس کا وہ بن گیا عاقل، اور مفعول کون بنا؟ علم۔ والولد البر احب الى والدہ من الآک، یہاں والدہ فاعل ہے معنی میں تو الہ کے ذریعے احب متعدی ہوا ہے۔ الولد البر، ولد نیک جو ہے، بر یعنی نیک، الولد البر احب الى والدہ، والدہ البر، بر کے والدین ولد نیک سے زیادہ محبت کرتے ہیں، من الآک، آک کی نسبت، آک جو نافرمان ہے، والدین ولد بر، اور اچھے نیک بچے سے، نیک فرزند سے زیادہ محبت کرتے ہیں، من الآک نافرمان کی نسبت ہے، وہی معنی کر رہے ہیں، اے یحب والدہ اکثر من محبت للآک، یحب ولد بر سے، والدہ ہو یہ فاعل ہے یحب کا، والدہ ہو اس بر کے والدین اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اکثر من محبت للآک، آک یعنی وہ جو طغیان گار ہے، نافرمان ہے، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں والدین، نیک بچے سے، نیک ولد سے زیادہ محبت کرتے ہیں نافرمان کی نسبت، مطلب ہے یہ ہے۔ دوسرا جی، وَإِذَا كَانَ دَالًا عَلَىٰ عِلْمٍ أُدِّيَ بِالْبَاءِ، اذا
کانا کے اندر والی ضمیر افعل و تفضیل، جب افعل و تفضیل دلالت کرے علم پر، جواب اذا ادیا بالبا تو با کے ذریعے متدی ہوگا، نحو زید اعرف بک وانا ادری بہ، زید اعرف منی بک ہے، یعنی زید اعرف منی مجھ سے زیادہ آپ کو جانتا ہے، زید اعرف بک زید آپ کو زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، وانا ادری بہ اور میں بہ اور میں اس زید کو زیادہ بہتر جانتا ہوں، زید اعرف منی بک ہے، اصل میں زید جو ہے نا زیادہ بہتر جانتا ہے میری نسبت آپ کو، زید آپ کو زیادہ جانتا ہے اور میں زید کو زیادہ جانتا ہوں، ٹھیک ہو گئی بات۔ تیسرا مطلب یہ ہے وَإِذَا كَانَ دَالًا عَلَى غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ أُدِّيَ بِاللَّامِ، اذا کان کے اندر والی ضمیر کہاں جائے گی؟ جب افعل و تفضیل دلالت کرے علی غیر ما تقدم، اس کے علاوہ جو ما تقدم گزرا، اوپر والے مطلب ادیہ باللام، جواب اذا لام کے ذریعے متدی ہوگا، افعل و تفضیل جب دلالت کرے غیر ما تقدم پر تو لام کے ذریعے متدی ہوگا، نحو هو اوعى للعلم، اوعى یعنی حفاظت کرنے والا ہے، افعل و تفضیل ہے، للعلم وہ علم کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، زیادہ خیال کرنے والا ہے، انت ارعى للعہد اور آپ عہد اور پیمان کی زیادہ رعایت کرنے والے، ارعى کا مطلب رعایت کرنے والے، للعہد عہد کی زیادہ رعایت کرنے والے ہیں، واکتم للسر اور یعنی انت ارعى للعہد وانت اکتم للسر، اور آپ نا راز کو زیادہ چھپانے والے ہیں، رازدان ہیں، راز کو زیادہ کتمان کرنے والے ہیں۔ چوتھا مطلب بنے گا ظاہراً وَإِذَا كَانَ مِن مُتَعَدٍ بِحَرْفِ جَرٍ اُدِّيَ بِهِ لَا بِغَيْرِهِ، دقت فرمانا دیدو، اذا کان جب افعل و تفضیل من متعدن یعنی فعل متعدی سے ہو، بحرف جرن وہ فعل متعدی جو حرف جر کے ذریعے سے ہے، ادیا بہی، ادیا کون؟ افعل و تفضیل متعدی ہوگا بہی اسی حرف کے ذریعے، لا بغیر ہی نہ بغیر حرف، لا بغیر ہی یعنی اس حرف کے بغیر سے نہیں، بہی اسی حرف سے متعدی ہوگا جس سے فعل متعدی ہے، نہ وہ ہوا ازہد فی الدنیا، ٹھیک ہے، وَأَسْرَعُ إِلَى الْخَيْرِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْإِسْمِ وَأَعْرَسُ عَلَى الْحَمْدِ وَأَجْدَرُ بِالْحِلْمِ، توجہ فرمانا، هو ازہد فی الدنیا، ٹھیک ہے، ازہد افعل و تفضیل فی کے ذریعے متعدی ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو فعل زاہدہ ہے نا وہ بھی متعدی ہوتا ہے فی کے ذریعے، ازہدہ کا جو فعل ہے زاہدہ وہ فی کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، تو ازہد افعل و تفضیل بھی فی کے ذریعے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہے بتانے والا۔ وَأَسْرَعَ إِلَى الْخَيْرِ، یہاں اسرع الا کے ساتھ ہے کیونکہ اس کا فعل الا کے ذریعے ہوتا ہے، ابعد من ہے، ابعد افعل و تفضیل من کے ذریعے کیونکہ اس کا فعل من کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، اعرس الا ہے کیونکہ اس اعرسہ کا فعل جو ہے الا کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، اجدر با کے ذریعے متعدی ہوا ہے افعل و تفضیل کیونکہ اس کا فعل با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے۔ اذا کان افعل من متعدن بحرف جر، جب افعل و تفضیل ہو من متعدن ایک ایسے فعل سے جو متعدی ہے بحرف جر، حرف جر کے ذریعے متعدی ہے، ادیا بہی لا بغیر، ادیا تو افعل و تفضیل بھی بہی اسی حرف کے ذریعے متعدی ہوگا، لا بغیر نہ اس حرف کے بغیر، ہو ازہد فی الدنیا وہ دنیا میں بہت زاہد ہے، وَأَسْرَعَ إِلَى الْخَيْرِ وہ خیر کی طرف جلدی کرنے والا ہے، وَأَبْعَدُ مِنَ الْإِثْمِ وہ گناہ سے دور ہے، أَحْرَصُ عَلَى الْحَمْدِ وہ حمد پر زیادہ حریص ہے، وَأَجْدَرُ بِالْحِلْمِ وہ علم کے بھی زیادہ لائق ہے اور مناسب ہے، ٹھیک ہے میرے آقا جان۔ اب جو مطلب ہے نا فوائد میں آپ نے لطفاً خصوصی توجہ کرنی ہے، یہاں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آقا جان افعل التفضیل نہیں بنایا جاتا مگر اس فعل سے بنایا جاتا ہے جس سے تعجب بنانا جائز ہے، افعل التفضیل نہیں بنتا مگر
اس فعل سے بنتا ہے جس سے تعجب بنانا جائز ہے، اور جس سے فعل تعجب بنانا منع ہے اس سے افعل و تفضیل بنانا بھی منع ہے۔ جس فعل سے تعجب بن سکتا ہے افعل و تفضیل بن سکتا ہے، جس سے تعجب نہیں بنتا افعل و تفضیل بھی نہیں بنتا۔ یہ جناب علی ہے پہلا فائدہ۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیتا ہوں، ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی توضیح دے دوں گا۔ فوائد: لا یساغ افعال التفضیل الا من الافعال التي يجوز منها التعجب۔ لا یساغ افعال التفضیل، افعال التفضیل نہیں بنایا جاتا الا من الافعال، مگر افعال سے، التی وہ افعال، یجوز منها التعجب، منها جا رہی افعال کی طرف، مگر جن افعال سے تعجب جائز ہے۔ وما امتنع بناء فعل التعجب منه، امتنع بناء افعال التفضیل منه، وما امتنع بناء فعل التعجب، اور جس سے فعل تعجب کا بنانا منع ہے، توجہ، امتنع بناء افعال التفضیل منه، اس سے افعال التفضیل کا بنانا بھی منع ہے۔ دوسرا فائدہ میرا جان وہ یہ ہے کہ افعال التعجب کے حالات تعدیہ وہی ہیں جو افعال تفضیل کے ہیں۔ افعال تعجب کے حالات تعدیہ اور متعدی ہونے والے حالات وہی ہیں جو افعال تفضیل کے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کو تھوڑا کھول نہ لیں، وہ کیا جی، وہ آپ جانتے ہیں کہ افعال التفضیل جو ہے، ٹھیک ہے، کس کے ذریعے متعدی ہوتا تھا؟ اگر وہ ہوتا تھا مفعول فعل معنی تو لام کے ذریعے متعدی ہوتا تھا، اور افعال التفضیل الا کے ذریعے متعدی ہوتا تھا اگر وہ فاعل ہوتا تھا معنی میں، یا افعال تعجب میں بھی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ لِأَفْعَالِ التَّعْجُبِ مِنْ حالات تعدیہ مع لِأَفْعَالِ التفضیل، افعال تعجب کے حالات تعدی اور متعدی ہونے والے حالات ہیں جو افعال تفضیل کے ہیں۔ فَتَقُولُ، پس تم کہو گے، مَا أَحَبَّ الْمُؤْمِنُ لِلَّهِ، یہاں بلا للہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول ہے، معنی میں مفعول ہے۔ ما احب المؤمن للہ، مومن خدا سے کتنی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ما احب المؤمن للہ، للہ بنانا ہے، مفعول در معنی ہے۔ مومن اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اگلی دیکھو، وما احبہ الا اللہ، اوپر والے مطالب دیکھ کر بلا فیصلہ کرو نا۔ اللہ کیا بن رہا ہے؟ اللہ، الہ کے ذریعے آ رہا ہے، فاعل ہے معنی میں۔ ما احبہ یعنی مومن، ما احبہ اللہ، مومن کتنا محبوب خدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں اس طرح معنی کرو گے، ما احبہ مومن کتنا مورد پسند ہے، اللہ اللہ کو، مومن اللہ کو کتنا محبوب ہے، اللہ فاعل ہے۔ وَمَا عَرَفَهُ بِنَفْسِهِ، ٹھیک ہے، عَرَفَهُ وہ مومن اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، ٹھیک ہے نا، کتنا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وَمَا عَرَفَهُ بِنَفْسِهِ، مومن اپنے آپ کو کتنا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وَمَا أَقْطَعُهُ لِلْأَوَائِقِ، وَمَا أَقْطَعُهُ مومن کتنا، ٹھیک ہے نا، وابستگیوں سے کیا ہے، شاباش، جو ہے دور ہے، مومن کتنا، وما اقتہو للعوائق، عوائق کہتے ہیں موانع، ٹھیک ہے نا، مومن کتنا موانع سے کٹا ہوا ہے، جو اس کے رستے میں حائل ہوتے ہیں اس کو دور کر دیتا ہے۔ مومن کتنا وابستگیوں سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ وَأَغَذَّهُ لِطَرَفَيْهِ، مومن کتنا اپنی آنکھ کو چھپاتا ہے، دیکھو۔ وَمَا أَزْهَدُهُ فِي الدُّنْيَا، مومن دنیا میں کتنا زاہد ہے، سارا تعجب ہی تعجب ہے، ٹھیک ہے۔ آخری آگا جان فائدہ یہ ہے کہ جب افعال التفضیل متعدی ہو دو کی طرف، افعال التفضیل ایسا ہے جو کہ دو مفعول چاہتا ہے، تو وہاں آپ نے نا جو دوسرا مفعول ہوگا اس کو فعل مقدر کے ذریعے نصب دیں گے۔ جب افعال تفضیل ایسا ہے جو متعدی ہوا ہے دو کی طرف، تو دوسرے کو فعل مقدر کے ذریعے نصب دیں گے۔ توجہ،
اذا کان افعل تبدیل مما یتعدی لاسنین نصب الاخر بفعل مقدر، جب افعل تبدیل ہو مما ایسا یتعدی لاسنین جو دو کی طرح متعدی ہو رہا ہے، نصب الاخر ہو تو دوسرے کو مفعول کو یعنی بفعل مقدر دوسرے کو نصب دی جائے گی فعل مقدر کے ذریعے نہ ہو انت اکثر للفقراء الثیابا، یہاں اکثر جو ہے نا ایک مفعول فقراء ہے ایک سیاب ہے تو سیابا کے پیچھے ایک فعل ہوگا جو اسے نصب دے گا اور فقراء تو اس نے دی ہے انت اکثر للفقراء الثیابا تو فقراء کو کیا کرتا ہے بہت زیادہ لباس پہناتا ہے، اے تکسوہم الثیابا یعنی تو ہم فقراء کو لباس پہناتا ہے۔ آخری بات رہ نہ جائے، کیا کہا ہے جان؟ جب افعل و تبدیل ایسا ہو جو متعدی ہو رہا ہے دو مفعولوں کے لیے لسنین دو کی طرف تو دوسرے کو نصب دیں گے فعل مقدر کے ذریعے، جیسے یہ دیکھو انت اکثر للفقراء الثیابا کو دیے تکسو کے ذریعے تکسوہم الثیابا، تکسو ایک یہاں معنی ہے۔ سلامتی و آپ عزیزوں کی موفق مید رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔